مسلمان روتے ہوئے پھر کہنے لگے سرور ذیشان اس بات پہ غمگین رہوں گا کچھ باتیں ہیں اس دل میں جو میں تجھ سے کہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کا ماہ محرم کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن اصحاب حسین لے کے آپ کا میزبان حسن آبدی حاضر ہے۔ کربلا کی تاریخ ایک ایسا مارکہ تھا جب باطل اور حق میں ایک فیصلہ کن مارکہ ہوا، اور یہ مارکہ اس لیے بھی ہوا کہ چونکہ اس وقت کے یزید نے اس بات سے انکار کیا تھا کہ کوئی رسول نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے۔ تو اس وقت جب یہ امام حسین تک یہ بات پہنچی تو ظاہر ہے وارث نبی تھے، وارث آدم تھے، وارث عیسیٰ تھے، تو امام حسین نے دین کی بقا کے لیے اور شریعت محمدی کی بقا کے لیے میدان عمل میں آئے، اور پھر مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا کی طرف پہنچے۔ امام حسین نے اس دین کو چونکہ پتہ تھا کہ امام حسین اس جنگ میں لڑنے نہیں جا رہے ہیں، کوئی حکومت کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ کچھ قربانیاں دینے جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں تاکہ دین قائم رہے، اللہ کی شریعت قائم رہے۔ تو امام حسین اس اللہ کی راہ میں ایک خوبصورت گلدستہ بنا کے کربلا کی طرف روانہ ہوئے، اور اس گلدستے میں 32 برس کے بھائی عباس، 18 برس کے شہزادہ علی اکبر، 14 برس کے جناب قاسم، اور 12-13 برس کے اون و محمد، اور حد تو یہ ہے کہ 6 مہینے کو علی اصغر کو اس گلدستے میں سمو کر اللہ کی راہ میں پیش کر دیا کہ پروردگار عالم یہ ہماری قربانی ہے۔ لیکن بات یہی نہیں ختم ہوئی، بلکہ بات یہاں تک پہنچی کہ کچھ لوگ امام حسین کے ساتھ جو ان کے دوست تھے، جو ان کے احباب تھے، جن کو یہ علم تھا اور پتہ تھا، یقین تھا کہ حسین مولا راہ حق پہ ہیں اور اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں، تو انہوں نے امام حسین کا ساتھ لیا اور یہ اصحاب حسین کہلائے۔ اور ہمارا سب کا سلام ہو اصحاب حسین پہ۔ ناظرین، انہی اصحاب حسین میں سے ایک اصحاب جناب حبیب ابن مظاہر اسدی کے لیے ہم گفتگو کریں گے، اور اس موضوع پہ آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ریسرچ اسکالر علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب تشریف فرما ہے۔ تو آئیے سوالات لے کے ان کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جناب حبیب ابن مظاہر کا کس قبیلے سے تعلق تھا، اور وہاں اس وقت کہاں موجود تھے جب امام حسین کربلا میں تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عمدہ اور بہترین موضوع کا چناؤ کیا ہے قائم ٹی وی نے۔ دیکھیے جس طریقے سے قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام ادیان میں سے جو خوبصورت گلدستہ تھا دین کا، اللہ نے اس گلدستے کو اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے اس پورے سیارے پہ جتنے خوبصورت گلدستے تھے ان گلدستوں کو ایک جگہ جمع کر کے عالم انسانیت کی ایک عظیم یونیورسٹی قائم کی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس یونیورسٹی میں ہر سن و سال کے انسان تھے، خواتین بھی تھیں، ان میں بچے بھی تھے۔ بتانا یہ تھا کہ میں ایسا انسٹیٹیوشن قائم کر رہا ہوں جس کی نظیر قیامت تک نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور جو جس بھی رشتے کی تلاش آپ کو ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے کربلا کو پڑھ لیجئے گا، سبحان اللہ، ہر رشتہ وہاں مل جائے بے گا، شک۔ دوست وہاں مل جائیں گے، بھائی وہاں مل جائیں گے، بھتیجے وہاں مل جائیں گے، بے شک۔ یعنی بہن وہاں مل جائیں گی، یعنی دنیا کی ساری محبتوں کو جمع کریں تو ایک کربلا بنتی ہے۔ بے شک۔ اس کربلا میں
ایک حسین کے دوست حبیب ابن مظاہر ایسے دوست کہ جس پہ دوستی بھی ناز کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ حبیب ابن مظاہر جو تھے وہ بنی اسد سے آپ کا جو ہے وہ بنی اسد سے تعلق تھا. اور صرف دوست نہیں تھے امام حسین علیہ السلام کے. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کے دوست نہیں تھے، امام حسین کے شیدائی تھے، امام حسین کے عاشق تھے. عاشق تھے. ہر وقت ان سبحان کی اللہ، زبان پہ سبحان حسین اللہ، کی محبت سبحان رہتی. اللہ. یعنی حبیب ابن مظاہر آج بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر حسین سے عشق کرنا ہے اور حسین سے محبت کرنی ہے تو دیکھو حسین نے مجھے کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ جو بھی زائر، یعنی یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھی ہے، کتنے بڑے امام اربعہ میں سے گزرے. بے شک. وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی زائر کہیں بھی سے بھی کربلا جاتا ہے تو ان کربلا کے زائرین کی فہرست کو حبیب ابن مظاہر. سبحان اللہ. ناظرین دیکھا آپ نے علامہ صاحب نے کتنا خوبصورت آپ کے لیے کتنا خوبصورت پوائنٹ آپ بتایا کہ جو بھی زائر کربلا کی طرف رخ کرتا ہے تو وہ فہرست جو ہے جناب حبیب ابن مظاہر اس سے فہرست کو تیار کرتے ہیں. جی. اور فہرست کو نہ صرف تیار کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی دوستی کا حق ادا کیا حبیب ابن مظاہر نے. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی تمہیں ایک تحفہ دیتا ہوں. وہ تحفہ یہ ہے کہ جو بھی زائر آئے گا میری زری پہ تو جیسے ہی داخل ہوگا پہلے تمہاری زری نظر آئے گی. ماشاء اللہ. اور پھر میری زیارت کرے گا. اسی لیے جب واپس جانے لگے گا میری زیارت کرنے پھر تمہیں دیکھے گا. سبحان اللہ. یعنی یہ دوستی آج بھی ایسی قائم ہے سبحان اللہ کہ جو زائر جاتا ہے پہلے حبیب ابن مظاہر کو سلام اور واپسی پر بھی سلام. سبحان اللہ. واہ. تو یہ دوستی کا تعلق حبیب ابن مظاہر کا اور مولا حسین کا اب تک ٹوٹا نہیں ہے، اب تک قائم ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. امام حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کو نہیں چھوڑا ابھی تک. یعنی عشق میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اپنے قائم ٹی وی کے ناظرین کو کہ اگر آل محمد سے مولا حسین سے جو وفا کر لے دنیا میں تو پھر مولا حسین ایسا صلہ دیتے ہیں سبحان اللہ کہ اتنی بڑی ذمہ داری دے دی کہ جس کو آنا ہو میرے پاس واہ 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 تو توسل کرے. حبیب ابن علماء نے لکھا ہے، اچھی بات. علماء نے لکھا ہے کہ جو ظاہر تڑپ رہا ہے امام حسین کے روضے پہ جانے کے لیے، یعنی میں یہ مرتبہ بتا رہا ہوں حبیب ابن مظاہر کا کہ وہ بچپن کے دوست، آپ تو مجالس میں واقعہ سنتے ہی ہیں، سبھی پڑھتے ہیں، بچوں کو یاد ہے کہ کیسے زندگی دی تھی امام حسین علیہ السلام نے. کہا کہ جس کو تمنا ہے کربلا جانے کی، کربلا پیسوں سے نہیں جاتا آدمی، کربلا یہاں سے جاتا ہے دل سے. کہا کہ 2 رکعت نماز روزانہ یہ اپنا معمول بنا لے کہ 2 رکعت نماز پڑھے اور جناب حبیب ابن مظاہر کو ہدیہ کرے اور جناب حبیب ابن مظاہر سے کہے کہ مجھے فرزند رسول تک پہنچا. سبحان اللہ سبحان. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ حبیب ابن مظاہر سے کہیں کہ مجھے مولا حسین سے ملا دو. تو اتنا پیارا دوست ہیں مولا کے، اتنی پیار کرنے والے ہیں. آپ استدعا تو کر کے دیکھیں، وہ آپ کو امام حسین کی زری کے قریب لا کے کھڑا کر دیں گے. تو یہ فضیلت اور یہ فضیلت ہے حبیب ابن مظاہر کی. اب کی بتا رہا ہوں شہادت. حل جزاء الاحسان حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو حبیب ابن مظاہر جو تھے، جیسا کہ آپ کے سوال کے جواب کی طرف میں ہوں کہ آپ بنی اسد کے 14 جو قبائل تھے اس میں جو سب سے شجاع قبیلہ تھا بنی اسد کا، اس سے آپ کا تعلق تھا. یعنی آپ کی شجاعت کا عالم کیا ہوگا بنی اسد اور اس کا بھی شجاع قبیلے سے آپ کا تعلق. اور یہاں تک کہ حبیب ابن مظاہر نے تو دوستی کے حق کو ایسا ادا کیا کہ لفظ دوستی پناہ چاہ رہی تھی حبیب ابن مظاہر کے. سبحان اللہ سبحان. کہ مجھے پناہ ملے گی تو حبیب ابن مظاہر کے پاس مجھے پناہ ملے گی. اور بے تاب امام حسین کے عشق میں. اور جب یعنی جناب مسلم
کوفے پہنچے ہیں تو حبیب ابن مظاہر موجود تھے، اور انہوں نے باقاعدہ مستند تاریخ میں ہے کہ آپ نے جناب امیر مسلم کے لیے قیام کیا آپ نے، یعنی آپ کا تعلق اس وقت بھی امام حسین سے ٹوٹا نہیں۔ اچھا، اس وقت رہائش ان کی کوفے میں تھی۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ اس وقت جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے تو جناب حبیب ابن مظاہر کی عمر کیا تھی؟ جی بالکل، دیکھیں جہاں پہ آپ تاریخ کو پڑھتے ہیں تو بعض جگہ 90 سال عمر لکھی ہے آپ کی، اور بعض جگہ 92 سال آپ کی اس قدر جی اتنے ضعیف تھے، یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ جو بھمیں ہیں اتنی لٹک گئی تھیں کہ آپ اس کو رومال سے باندھتے تھے، یعنی ضعیفی کا عالم یہ تھا۔ اور دوسری تاریخ لکھتی ہے کہ آپ کی کمر جو ہے وہ جھکی ہوئی تھی۔ اچھا علامہ صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا فقط صرف جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین کے دوست، بچپن سے آپ نے کہا نا بچپن سے دوستی تھی، فقط دوست تھے یا ان کے درمیان کوئی رشتہ بھی موجود تھا؟ نہیں، رشتہ تو تاریخ نے یہی لکھا ہے کہ آپ سے تعلق جو ہے وہ دوستی کا تھا، اور رشتہ داری کوئی نہیں تھی، مگر دوستی بھی اس حد تک تھی کہ جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر لیا ہے، بھیا میں ہر تھوڑی دیر کے بعد گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنتی ہوں، تو آپ بھی اپنے کسی دوست کو اپنی مدد کے لیے بلائیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کا فوراً خیال اس وقت حبیب ابن مظاہر کی طرف گیا، یعنی اس سے آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں، اور میرے قائم ٹی وی کے ناظرین، کہ امام حسین کو اپنے تمام دوستوں میں اگر کوئی نظر آئے تو وہ حبیب ابن مظاہر نظر آئے۔ مگر یہاں میں آپ کی توجہ ایک نقطے کی طرف دلاؤں گا کہ دیکھیں جنگ کا میدان تھا نا، اور ایک طرف لاکھوں تھے، ایک طرف 72 تھے، آخر امام حسین نے حبیب کو ہی خط کیوں لکھا؟ کسی نوجوان کو بلانا چاہیے تھا نا۔ آج کا نوجوان یہ پوچھ سکتا ہے کہ کسی نوجوان ہی کو بلاتے امام حسین تاکہ وہ تلوار چلاتا اور وہ میدان میں جاتا، مگر امام حسین علیہ السلام نے کہا بہن زینب میں اپنے سب سے قریبی دوست کو بلا رہا ہوں۔ اچھا علامہ صاحب چونکہ پروگرام کا وقت بڑا محدود ہے تو مختصراً یہ بھی بتائیے گا کہ جب یہ امام حسین علیہ السلام نے خط بھیجا کوفے تو جناب حبیب نے اس خط کو پڑھنے کے بعد کیا رد عمل دیا اور کس طرح پہنچے کربلا، اور کون کون ساتھ تھے ان کے کربلا پہنچنے میں؟ اچھا، یہ پہلے یہ جب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھنا شروع کیا تو پہلا جملہ امام نے لکھا کہ میرے پیارے دوست حبیب اے مرد فقی، سبحان اللہ، یعنی جس کو امام مرد فقی کہیں۔ اور یہ خط جب وہاں پہنچا تو بعض روایتوں میں کہ آپ خضاب خرید رہے تھے دکان پہ، یا بعض روایتوں میں کہ آپ کھانا کھا رہے تھے اور نوالا جو ہے کا دروازہ بجا اور آپ نے خط لیا۔ کہا کس نے لکھا ہے؟ کہا مولا حسین کا خط۔ تڑپ گئے، کبھی آنکھوں سے لگاتے تھے کبھی چومتے تھے۔ اس خط کو پڑھا، حبیب میں چاروں طرف سے اشکیا میں گھر گیا ہوں، ممکن ہو سکے تو میرے پاس آ جاؤ۔ جب یہ پڑھا تو زوجہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگیں کہ کیا سوچ رہے ہو؟ کہنے لگے، زوجہ کو آزما رہے تھے، کہنے لگے زمانہ پرآشوب ہے، پوری دنیا حسین کی دشمن ہے اور طویل راستہ ہے، کس طریقے سے جاؤں گا؟ تو زوجہ کہنے لگیں کہ آپ یہیں بیٹھیں، میں اکیلی جا رہی ہوں حسین کی نصرت کے لیے۔ حبیب ابن مظاہر نے جو ہے مرحبا کہا، اور یہ کہہ کے جب باہر آپ نکلے ہیں تو سواری پہ جو غلام سواری تیار کر رہا تھا وہ سواری سے کہہ رہا تھا پریشان نہیں ہونا، اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں چلوں گا حسین کی نصرت کے لیے۔ حبیب نے مرحبا کہا، اور جب حبیب آنے لگے اور کربلا کے قریب پہنچے تو صاحب ابی مخنف کہتا ہے کہ فرزند رسول کافی دیر باہر کھڑے خیمے کے باہر حبیب کا انتظار کر رہے تھے۔ مولا عباس نے پوچھا کہ آقا کیوں کھڑے ہیں؟
کہا تمہیں پتہ نہیں میرا ایک خاص مہمان آ رہا ہے. اتنے میں دھول اڑتی دکھائی دی. حبیب ابن مظاہر آئے, مولا کے قدموں پہ گر گئے آ کے. مولا نے گلے سے لگایا. حضرت عباس ملے. مولا نے ایک جملہ کہا جو قائم ٹی وی کی توسط سے میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ حبیب ایسے وقت میں آئے ہو کہ میں تمہاری مہمانداری نہیں کر سکتا. بس یہ جملہ سننا تھا کہ حبیب رونے لگے. یہ آواز جب جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ تک گئی تو کہا فضا کون آیا ہے؟ کہا کہ آپ کے بھائی کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں. تو کہا جا کے میرا سلام کہہ دو. بس یہ سلام کا کہنا تھا. جیسے ہی جناب فضا نے خیمے کے اندر سے آواز دی کہ حبیب بی بی شہزادی آپ کو سلام کہتی ہیں. حبیب نے عمامے کو اتارا اور زمین پہ پھینکا. کہا یہ وقت آ گیا کہ محمد کی بیٹیاں غلاموں کو سلام کریں. اور پھر شوق شہادت سے ایسے سرشار تھے کہ شب عاشور گزری, حبیب کا امتحان ہوا. حبیب کیا امتحان دیتے ہیں؟ حبیب کو تو مولا جنت دکھا چکے تھے, مگر اس 92 یا 90 سال کے ضعیف نے جو جنگ کی ہے تو میسرہ سے میترا, عجیب جنگ ہے اگر آپ تاریخ میں پڑھیں کہ اس بوڑھے کی جنگ. مگر جب چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر لیا اور پھر حبیب نے آواز دی کہ آقا میرا آخری سلام ہے. اور پھر امام حسین علیہ السلام اس جانباز سپاہی کی طرف گئے. یہاں میں یہ بتاتا چلوں قائم ٹی وی کے ناظرین کو کہ اس 92 سال کے بوڑھے نے بعض روایتوں میں 30, بعض روایتوں میں 60, بعض روایتوں میں 70 دشمنوں کو فنار کیا. یعنی شوق شہادت اور جذبہ ایمانی دیکھیں اس ضعیف کا کہ ہمیں کربلا نے سکھایا ہے کہ آل محمد سے محبت 92 سال کے بوڑھے کو بھی جوان. جزاک اللہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم زہیر ابن قین کو ڈسکس کریں گے. آئیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. جو ہوا شاہ کا مہمان روتے ہوئے پھر کہنے لگے سرور ذیشان اس بات پہ غمگین رہوں گا. کچھ باتیں ہیں اس دل میں جو میں تجھ سے کہوں گا.